نحمده ونصلي على رسوله الأمين المقين المتين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واجب احترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص ہے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں. آج بحمداللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی سورہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ. ہم اس کا آغاز کریں گے. سورہ مبارکہ کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں اس میں. اور یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مکہ سے کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہ نازل ہونا شروع ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوتی ہے. تو تقریباً 10 سال جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی دور ہے اس پورے مدنی دور میں یہ سورہ بقرہ کی مختلف آیات مختلف احکامات جو ہے نازل ہو گئے. مکہ میں چونکہ ایک مختلف قسم کے لوگ تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، جبکہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان میں عیسائی تھے اور زیادہ تر جو قبائل تھے وہ یہودی تھے، بنی اسرائیل قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. اسی لیے اللہ کریم نے سورہ البقرہ کو زیادہ جو مضمون شروع کیا وہ یہودیوں کے واقعات سے شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو مختلف واقعات تھے ان کو کوٹ کیا، ان کی باتیں ہی ان کو بتائی کہ یہ جو کچھ تھا نا، اس طرح میرا موسیٰ علیہ السلام آئے، اس طرح فلاں نبی ہے، تم نے یہ کیا، تم نے اس طرح چلتے گئے سارا نظام. چونکہ یہودی جو تھے نا وہ حقیقت میں جو شریعت موسوی تھی نا علیہ السلام اس سے دور جا چکے تھے. من گھڑت اپنی مرضی کا انہوں نے ایک دین بنا دیا تھا. جو بات پسند آئی وہ ڈال دی، جو نہ پسند آئی اس کو نکال دی. تو ایک عجیب سا انہوں نے تماشا بنا رکھا تھا. امیروں کے لیے قانون اور تھا، غریبوں کے لیے قانون اور تھا. اور اتنا بغض رکھتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ ان کی کتابوں میں یعنی کہ تورات اور انجیل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آیات تھی نا ان کو چھپا لیتے تھے، ان کی تلاوت نہیں کرتے تھے. اللہ کریم نے ان یہودیوں کو ایڈریس کیا. اور پھر ایک طبقہ اور تھا ان میں جن کو منافقین کہتے ہیں. منافقہ کا بہت بڑا طبقہ ایک منافقوں کا، وہ مکہ میں نہ تھا، مدینہ میں تھا. اور ان میں سے اکثریت جو تھی وہ یہودی تھے. کہنا کچھ، کرنا کچھ، دکھانا کچھ، سامنے چہرہ جو ہے مومنوں والا اور کرتوت کافروں والی. یہ سارا پس منظر تھا جس پس منظر میں اللہ کریم نے یہ سورہ بقرہ کا جو ہے نزول کیا. اور ایک سب سے بڑھ کر جو الزام لگاتے تھے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی سارے مل کر کہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ خود ساختہ ان کا کلام ہے، لڑ کر لے آتے ہیں اور ہمیں باتیں سناتے ہیں، یا یہ کسی استاد سے چھپ کر پڑھتے ہیں اور یاد کر کے ہم کو سنا دیتے ہیں. یہ 2 قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہی دیا اور اپنی سورہ کا آغاز ہی یہاں سے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم. یہ 3 جو حرف ہیں یہ حروف مقطعات میں سے جی، ان کا معنی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا
الف لام را ہے، یاسین ہے، اس طرح کے کئی جتنے بھی حروف آتے ہیں ان کا اصل جو معنی ہے وہ یہ اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ کا رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو دوسری آیت اللہ کی نے جو بات شروع کی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یاد رکھیے گا ذالکہ کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، وہ صیغہ غائب کے لیے ہوتا ہے۔ اصل میں ذالکہ کہتے ہیں وہ جو موجود ہو، اس کو کہتے ہیں ہاذا، ہاذا کتاب، یہ کتاب، ذالکہ کتاب وہ کتاب۔ حقیقت میں صیغہ ذالکہ کا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، لیکن قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ کریم بعض مقام آپ کا ذالکہ کو یا ہاذے کی جگہ پر لے کر آتے ہیں۔ قرآن کریم کے کئی اور مقامات پر آیا کہ کہنا یہ ہے لیکن لگایا ذالکہ جاتا ہے۔ اور عربی جو ہے یاد رکھیے کہ بڑی امیر زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ شک کا جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا کہ تم یہ باتیں جو کرتے ہو نا، تو یہ خود ساختہ ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لا راب نہیں کہا آپ نے کہ شک کر نہیں ہو سکتا، ایک ہوتا ہے شک کرنا، شک کرنا، ایک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شک کی گنجائش شک کو کر نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی کائنات کی کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کا مصنف یہ دعویٰ کرے کہ میری کتاب میں کوئی شک کی گنجائش، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بیشی نہیں ہے۔ یہ واحد کی کتاب ہے رب کریم کا کلام، جس کے بھیجنے والے نے نا یہ دعویٰ کر کے بھیجا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک۔ اور پھر آگے فرمایا ہدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت دیتی ہے کن کو؟ متقین، کن کو؟ متقین۔ پیچھے ہم نے اللہ کریم سے درخواست کی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے دے، دکھا دے۔ تو یہاں اللہ کریم جواب دے رہے ہیں کہ ہدایت ہے اس میں، ہدایت ہے اس میں، جو تم مانگ رہے ہو وہ ہدایت اس میں ہے، میری کتاب میں ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ساتھ شرط لگا دی، ساتھ ہر بندے کو یہ قرآن ہدایت نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا یضل بھی کثیرا، کہ اس سے کئیوں کو میں گمراہ بھی کر دیتا ہوں، اس کو پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو شرط یہ لگائی کہ جس کو ہدایت چاہیے پہلے وہ یہ شرط پوری کرے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، وہ تقویٰ اختیار کرے۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ کریم نے منع کیا، جس سے اللہ کریم نے منع کیا۔ اس کو پرہیز بھی کہتے ہیں نا، متقی کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ متقی کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا؟ پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ تو پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ رک جانا، پرہیز کہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو وہ آپ کو دوائی دے گا، ساتھ پرہیز بھی بتائے گا۔ تو پرہیز وہ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ دوائی آپ پر ٹھیک اثر کرے جی۔ اس لیے ڈاکٹر تو یہ تجویز کرتا ہے کہ پرہیز ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے۔ تو پرہیز کا معنی ہی تقویٰ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور تقوی کا معنی ہی پرہیز ہے، رک جانا، ایسے ہر ایک عمل سے رک جانا جس سے اللہ کریم نے منع فرمایا، جس سے اللہ کریم نے منع فرمایا۔ اور پھر ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ کریم نے حکم دیا، یہ دونوں باتیں ساتھ ہیں۔ متقی تب انسان جا کر بنتا ہے کہ ہر اس کام سے بعد آ جائے جس سے اللہ کریم نے منع فرمایا، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ جب یہ دونوں باتیں آپ
علاج بھی کریں گے، پرہیز بھی کریں گے، تب جا کر آپ کا معاملہ درست ہوگا۔ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ رک جائے، تقویٰ یہ بھی ہے کہ ساتھ نیک عمل بھی کرے، برائیوں سے بچے اور نیک اعمال کرے، تب جا کر بندہ تقویٰ کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے۔ اور جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو تب جا کر اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ کلام تم کو ہدایت دے گا، میرا یہ کلام تم کو ہدایت۔ تو یہ شرط لگا دی کہ تقویٰ والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو تقویٰ والا نہیں ہے وہ پڑھ کر بھی اس کو کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے آگے تعریف کی تقوی والوں کہ تقوی والے کون ہیں، متقی کون ہے، ان کی نشانیاں اللہ نے فرمائی۔ پہلی نشانی یہ فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں غیب پر، ایمان لے آتے ہیں غیب پر۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اس کو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو آپ اپنے خواص حمزہ کے ذریعے پہچان نہ سکیں، جان نہ سکیں۔ مشبوہ ہے، ناک سے سنی جاتی ہے، ذائقہ ہے، زبان سے چکھا جاتا ہے، کوئی چیز ہے، نظارہ ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، آواز کو کانوں سے سنا جاتا ہے۔ تو حواس خمسہ میں جو چیز نہ آئے نا انسان، وہ غیب ہے، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ کریم نے پہلی جو بات کی کہ ایمان والا وہ ہے جو غیب کو مانتا ہے۔ کس کو مانتا ہے؟ غیب۔ اور غیب کیا؟ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی، جو بات بھی نکلی، جو بات بھی نکلی، آپ مانتے چلے گئے، اس کا نام ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ ہے، ہم نے مان لیا دوزخ ہے، قبر کا عذاب ہوگا۔ یہ سارے معاملات جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین کرتے ہوئے جب اس کو مان لیتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو لوگ بات کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، غیب کا علم یہ کام اکا بکری اور جاہلیت ہے۔ یاد رکھیے نبی کا معنی ہی غیب کا علم جاننے والا ہوتا ہے۔ لغت کی کتاب جا کر دیکھیں نبی کا معنی کیا ہے۔ نبی کا معنی ہی یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ جب اللہ کریم تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم غیب پر ایمان نہ لاؤ گے تم مومن ہی نہیں ہو، تو غیب بتاتا کون ہے آپ کو؟ جی جنت کا کس نے بتایا؟ دوزخ کا کس نے بتایا؟ عالم برزخ کا کس نے بتایا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کس نے بتایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کس نے بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کس نے بتایا؟ سب سے بڑھ کر کائنات کی تخلیق کرنے والے رب کا کس نے بتایا؟ جی اس زبان پر آپ نے یقین کیا، وہ زبان مصطفیٰ تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ہم نے یقین کیا نا۔ تو جب آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا اور آپ اس ذات پر یقین کر کے بات مان رہے ہیں تو نظر تو آپ کو آ نہیں رہا، پھر بھی آپ اگر کہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے تو آپ ایمان کے کیا لے کر آئے؟ کس بات پر آج ایمان لے کر آئے؟ آپ اگر غیب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو غیب کی خبر دینے والے کو کیسے مانیں گے؟ غیب کی یاد رکھیے گا، کسی بات کو ماننے سے پہلے بات کرنے والے پر یقین کیا جاتا ہے۔ جی بات کرنے والے پر یقین کیا جاتا ہے، تب بات کا اعتبار آتا ہے انسان کو۔ اگر بات کرنے والا بندہ کاذب ہو، جھوٹا ہو، پتہ ہو بندے کا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، یہ کذب کیا نہیں کرتا ہے، تو جتنی مرضی وہ باتیں کرتا رہے کوئی بندہ یقین کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ تو بات پر یقین کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بات کرنے والا ہے اس کی ذات پر یقین ہو کہ یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا رب کریم نے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پہلے ذات مصطفیٰ کریم کو مانا، اس کے بعد خدا کو مانا۔ ہمارا فلسفہ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے خدا، نہ پہلے خدا نہیں، پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبے کے لحاظ سے پہلے خدا ہے، مرتبے فضیلت کے لحاظ سے پہلے خدا ہے، بعد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
لیکن ایمان کے معاملے میں معاملہ الٹ ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایمان پہلے مصطفیٰ کریم پر لایا جاتا ہے، بعد میں خدا پر ایمان لایا جاتا ہے. یہاں پر معاملہ الٹ ہے. بن دیکھے رب کو ماننا، آقا کی زبان سے سن کر، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے تئیں سائنسدان ہے، فلاسفر ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، تحقیق کر کے، جستجو کر کے سائنس کی بنیاد پر رب کو رب مان لیتا ہے، تو مجھے بتائیے کیا وہ مسلمان ہوگا؟ جی، رب کو مان لیتا ہے کہ ساری کائنات کو رب کریم نے پیدا کیا، ایک ذات ایسی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مان لیتا ہے، تو مجھے بتائیے کیا وہ مسلمان ہوگا؟ جی بولے تو صحیح یار، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ رب کو ماننے سے بھی پھر مسلمان نہیں ہوتا. تو شرط جو رب کریم نے لگائی نا کہ مجھ کو ماننا ہے تو میرے محبوب کے راستے سے آ کر مانو گے تب میں تجھ کو اپنا بندہ قبول کروں گا، ورنہ مجھے تیری ضرورت نہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ تو ہندو بھی مانتے ہیں اللہ کو، سکھ بھی مانتے ہیں اللہ کو. وہ کہتے ہیں بھگوان ایک ہے، سکھ بھی کہتے ہیں گرو ایک ہے، سارے ہی اللہ کو مانتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ ایمان والا مسلمان وہ ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے اللہ کو مانے. زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر کے اللہ کو مانے گا، وہ بندہ مسلمان ہوگا. اس کے علاوہ مسلمانی کا کوئی سفر نہیں. تو پہلی بات جو اللہ نے فرمائی کہ جو کچھ میرا محبوب کہے تم کو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، تیری عقل میں، تیری شعور میں یہ بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، بس تو نے اگر اس کو مان لیا تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے. اور اگر سوال کیا، اگر شک کیا، سوال کیا تو تم مومن نہیں، تو منافق ہے. تو کون ہے؟ یہی مومن اور منافق میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. مومن یقین کرتا ہے، منافق شک کرتا ہے. اور شک کو پہلے ہی اللہ کی میں چھری لے کر دبا کیا، لا ریب فیہ، شک نہیں کرنا. شک کو تو اللہ کریم نے ختم کیا. جو شک کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں اکٹھی جمع. ایمان جو ہے نا وہ یقین کا نام ہے، یاد رکھیے. ایمان یقین کا نام ہے، اور جہاں شک آ جائے وہاں یقین قائم نہیں رہتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، برکات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے کر آنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ پوچھنے لگے اپنے صحابہ سے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ سب سے افضل ایمان کن کا ہے؟ سب سے افضل ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا. فرشتوں کا، کیونکہ وہ اللہ کریم کے پاس رہتے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ ان کا ایمان افضل کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے رہتے ہیں، ان کا ایمان افضل کیسے ہو گیا؟ پھر کہنے لگے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا، ہم جو آپ کے سامنے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ کا ایمان افضل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں، آپ مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آئے. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ فرشتے افضل ہے ایمان میں، نہ ہمارا ایمان افضل ہے، تو کون لوگ ہیں جن کا ایمان افضل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ جو تمہارے بعد آئیں گے اور بن دیکھے میری بات پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کا ایمان افضل ہوگا. ان کا ایمان، تو بن دیکھے ایمان لے کر آنا، یہ ایمان کی فضیلت ہے. یاد رکھیں، بن دیکھے ایمان لے کر آنا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو غیر پر ایمان لے کر آتا ہے، پہلی صفت وہ ہے کہ وہ تقوی کی پہلی سیڑھی پر چلتا ہے، وہ تقوی کی پہلی سیڑھی پر چلتا ہے. اور دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ جب ایمان کے دائرے میں آ گیا تو اس کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا، نماز قائم کرنا. پہلا رکن اسلام کا، پہلا رکن اسلام کا نماز قائم کرنا. یہاں پر ایمان والے اور بے ایمان میں جو ہے نا فرق دکھنا آ جاتا ہے. ایمان والے میں اور بے ایمان میں فرق جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کرتی ہے. کہ آپ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں آ گئے، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد اذان ہوگی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اور اگر آپ اس مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر آ گئے تو تب تو ثابت ہو گیا کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں.
اور اگر آپ نے حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر بھی اگر اس طرف کمر کر دی اور منہ پھیر کر چلے گئے تو پھر کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ایمان والا ثابت ڈر کیوں بھی ہو یار ثابت نہیں کر سکتے. رب کریم نے شرط لگائی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو تم نے کام کرنا ہے وہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے. اور اگر تیری نماز میں فرق ہے، اگر تیری نماز میں فرق ہے تو سمجھ لے کہ تیرے ایمان میں فرق ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتا ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے کتراتا ہے، جو اللہ کی آواز کو ہلکا جانتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز پر جواب نہیں دیتا، لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ بدبختی ہے، یاد رکھیے یہ بدبختی ہے. ہم نے یہ روح بنا لیا ہے نا کہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. نماز حقوق اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ باطل عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا، حقوق اپنے ضرور معاف کرے گا، لیکن کس کو معاف کرے گا؟ نافرمان کو، جو اس کی مانتا ہی نہیں ہے، جس کا اس کے ساتھ اللہ کی نہیں ہے، اس کو کیسے معاف کرے گا؟ ہاں معاف کرے گا. جو نمازی ہے بھول گیا، بھٹک گیا، وہ نماز رہ گئی، ایک رہ گئی، دو رہ گئی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نافرمان نہیں. روزے دار ہے، کبھی رکھ لیے کبھی چھوٹ گئے یار، قرآن کی تلاوت قرآن کے ساتھ تعلق ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، تو وہ جو تعلق رکھنے والا ہے نا اللہ کے ساتھ، اس کی کمی بیشی اگر ہوگی تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کو معاف کر دے گا. لیکن جو سرے سے نافرمان ہے، جو اللہ کی ایک بات نہیں مانتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، پھر وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ یہ حقوق اللہ ہے اللہ معاف کر دے گا، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ اپنے آپ کو، اس کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کہ اس کو دوزخ کا آرڈر کیا جائے گا، اٹھا کر پھینک دے اس کو دوزخ. اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس گمان سے باہر نکلیں کہ یہ حقوق اللہ ہے، اس کی معافی مل جائے گی. معافی کبھی نہیں ملے گی، یاد کبھی نہیں ملے گی معافی. اس طرح اگر معاف کرنے پر آ جائے تو یہ عدل تو نہ میرے بھائی ہوگا، یہ عدل تو نہ ہوا. ایک وہ لوگ جو ساری زندگی سجدوں میں گزار گئے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، اور وہ بندہ جس نے کبھی سجدہ رب کریم کو ساری زندگی نہیں کیا وہ بھی جنت میں چلا جائے، تو پھر عدل تو نہ ہوا میرے بھائی. یہ تو تماشا ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا نا جی. ایسا دنیا کے کسی منصب کے پاس اگر کیس جائے تو وہ بھی فیصلہ نہیں کرتا، وہ تو کائنات کا سب سے بڑا عدل ہے. لہٰذا اس گمان سے باہر نکلیں، اللہ کے ساتھ اپنے تندوں کو جوڑیں. اگر بچنا چاہتے ہیں، کمزور ہے یہ طاقتور کی بات ہے، نافرمانی نہ کریں. کیا نہ کریں؟ اس کے نافرمان نہ بنے. تابع داری میں کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ کریم اپنے فضل سے معاف کر دے. تو اللہ کریم ہمیں سب سے پہلے ایمان میں داخل اس نے کیا، اب ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ رہتے ہیں. جب بھی وہ ہمیں پکارے، جب بھی ہمیں وہ آواز دے حی علی الصلاۃ، ہم کہیں لبیک اللہ لبیک اللہم، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں غیر حاضری نہ ہو. جب بھی پکارے غیر حاضری نہ ہو. اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہے. جب بھی پکارے آ کر اس کو کہیں کہ مولا میں ایمان والا، ثبوت ہے اس بات کا کہ میں ایمان والا. اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر کما حقہ ہو چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.